السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیو ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود اس پہ ایمان کے اعلان اور اظہار کے باوجود ہم تختہ از پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کچھ تو اغیار ہیں جو ہم نے گزشتہ زندگی کا انتقام لینا چاہتے ہیں، اور کچھ اپنا ہمارا کردار ہے۔ ان دونوں چیزوں میں بنیادی کردار ہمارے سوچ و افکار کا ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جس کی بنا پہ عرب سے اٹھنے والا طوفان جس نے تمام کائنات کی انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لیا، اور پھر ان کو یہ سمجھایا، یہ بتلایا، انہیں یاد دلایا کہ تم جو زندگی بسر کر رہے ہو یہ اس انسان کے وقار کے خلاف ہے جس کو 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی مخلوق میں سب سے بہترین اس کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کا یہ کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف دعوت بدوؤں کے دل و دماغ میں سما گئی، ان کو احساس ہوا، انہیں ادراک ہوا کہ جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہی ہے، تو پھر انہوں نے صرف ایمان کا اظہار نہیں کیا بلکہ ایمان کے نقشہ میں وہ رنگ بھرا جس رنگ کا مطالبہ اللہ کرتے تھے اور جو محمد رسول اللہ نے کہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بدو جن کی طرف لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، جنہیں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ انسانیت کی جبین پہ کلنک کا ٹکا ہے، انہی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ محض اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس رہنمائی سے محروم ہو گئے۔ ملا ہمیں تھا، چاہیے ہمیں تھا کہ اس کو لے کے آگے بڑھتے، لیکن ہم نے پہلو تہی کی، ہم نے اعراض کیا تو دشمن نے دیکھا کہ عزت و وقار کی رہنمائی اصل قرآن میں ہے اور محمد کے فرمان میں سے۔ باغیوں نے، سرکشوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، محمد رسول اللہ کے خون کے پیاسوں نے، امتیوں کے خون کے پیاسوں نے
اس کا احساس کیا تو انہوں نے ان سب چیزوں کو اپنایا جو قرآن کہتا تھا، ان سب چیزوں سے تعلق پیدا کیا جو محمد رسول اللہ کہتے تھے۔ آج کافر کا اس دنیا میں یہ باوقار زندگی بسر کرنے کا سبب اولی یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان۔ یہ بتلاتے نہیں کہ مسلمانوں یہ تمہارے گھر سے ہم نے چوری کی ہے، یہ تمہارا ضابطہ حیات ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کو کچھ چھوڑ دیا ہے، اور یہ بد نصیب قرآن کو چھوڑ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اپنے لیے انہوں نے قرآن کا دستور پیچھے نگاہ رکھا اور تمہیں گمراہی کے سپرد کر دیا۔ تمہیں وہ دیا ہے جس سے تم اللہ سے دور ہو جاؤ، دین سے دور ہو جاؤ، اسلام سے بیگانہ ہو جاؤ۔ جو تمہیں دیا تھا وہ تم نے پکڑا، اور جو انہوں نے چاہا تھا وہ تم نے کر دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی رہنمائی اس انداز سے کی تھی کہ قرآنی معاشرہ زندگی میں انسانیت کے لیے ایک راحت و رحمت کا پیغام تھا۔ جو معاشرہ قرآن کی رہنمائی کو تسلیم کر لیتا ہے، جو محمد الرسول اللہ کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ کائنات کا بہترین انسان ہے۔ اور یہ قرآن اور رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہمیں ایک نگاہ اٹھا کے دیکھے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی پروقار زندگی بسر کرنے والے، نام و نبوت کی زندگی بسر کرنے والے، عیش و طرب کی زندگی بسر کرنے والے بہت ہیں۔ ایسا ہی ایک انسان انسانوں کے سامنے تم تراک سے نکلا، فخر تکبر کرتے ہوئے، جس کے غلام، جس کا مال، جس کی دولت اس کی بڑائی کی نشاندہی کرتا تھا۔ ہم جیسے لوگوں نے اس وقت کہا کہ زندگی تو قارون کی ہے، ہماری زندگی کیا ہے؟ ایمان لانے والے، موسیٰ کو رب کا نبی ماننے والے، اللہ کی توحید کے علم بردار، جب ایک باغی کی زندگی پہ نگاہ ڈالتے ہیں، جب اس کے عیش و طرب کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، زندگی ہو تو ایسی ہو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جب ہم نے گرفت کی نا تو پھر کہتے ہیں اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس پریشانی سے بچا لیا ہے جس پریشانی میں قارون مبتلا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اپنی سوچ کو محدود نہ رکھو، اپنی عقل کو عقل کل نہ سمجھو، اللہ کے قرآن کو دیکھو اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کو دیکھو، تمہاری زندگی باوقار ہوگی اور لوگ تمہیں سلام کہیں گے۔ ہم نے ایسا دیکھا ہے، شام کو فتح کرتے ہوئے مسلمان ایک ایسے مقام کو فتح کرتے ہیں جہاں ٹھہرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ امیر نے، سپہ سالار نے اس بستی کو چھوڑنے کے لیے کہا، اس زمین کو چھوڑنے کے لیے کہا، اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے کہا، تو اعلان ہوا اے محمد کا انکار کرنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بزور طاقت ہم نے اپنے پاؤں کے نیچے بچھایا ہے، تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم ہماری رایا ہو، ہم نے بزور تلوار تمہاری زمین پہ قبضہ کیا ہے، تمہیں جھکایا ہے۔ لیکن مسلمان کا اور کافر کا فرق کیا ہے؟ کہا یہ جو ہم نے تم سے مال و دولت لیا تھا اس لیے کہ ہم نے تمہاری حفاظت کرنی ہے،
چونکہ ہم جا رہے ہیں. کون جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کے غلام جا رہے ہیں. تو یہ جو ہم نے تم سے لیا یہ اپنا واپس لے لو. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عیسائی گڑ گڑا کے روتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں, اور انہوں نے دعائیں کی, اللہ ہمیں عیسیٰ کے ماننے والے رہنما نہیں, محمد کے ماننے والے چاہیے. یہ کیوں تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ہم وہ انسان تھے جن انسانوں کی تخلیق پہ اللہ نے فخر کیا. ہم وہ انسان تھے جن انسانوں کے لیے 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا کہ ہم نے بہترین پیدا کیا ہے. اور جب گرنا شروع ہوئے تو یہاں تک گر گئے کہ اب زمین کی پیمائش نہیں کی جا سکتی جہاں تک ہم گر چکے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ویل للامراء ویل للعرفاء ویل للامناء. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل ہے حکمرانوں کے لیے, ویل ہے چودھریوں کے لیے, ناصبوں کے لیے, اور ویل ہے امانت رکھنے والے لوگوں کے لیے, امین کے لیے ویل ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ارشاد فرمایا میری بات پہ غور کرو, ڈوب جاؤ. پھر جب تم ڈوب کے اس بات سے باہر نکلو گے تو وہ لال و گوہر تمہاری جھولی میں ہوں گے جو محمد تمہیں دینا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ڈوبتا کوئی نہیں, سوچتا کوئی نہیں ہے, ادھر توجہ کوئی نہیں دیتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل. اور ویل کے متعلق رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کے سوال پہ ارشاد فرمایا نا, اگر انسان زندہ و تابندہ ہے, اگر انسان میں روح ہے تو وہ ایک بار ضرور کام جاتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ. ویل کا ویسے تو مطلب ہے ہلاکت, تباہی, خسران, بربادی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کی کب؟ جب قرآن آیا ویل للمصلین, نمازیوں کے لیے ویل ہے. اللہ کے نبی نمازیوں کے لیے ویل ہے. یہ ویل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ویل جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے باقی ساری جہنم دن میں 500 بار پناہ مانگتی ہے. جہنم کے اس حصہ سے پناہ مانگتی ہے جس کو ویل کہتے ہیں. اور پناہ کیا مانگتی ہے کہ اللہ کہیں ہمیں اس حصے میں نہ ڈال دینا. اس میں اللہ کے نبی نے کہا ویل للامراء ویل للعرفاء ویل للامناء. ان لوگوں کے لیے ویل ہے, ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے. مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, یہ امراء, یہ چودھری, یہ ناظم, یہ امین جب اس منظر کو دیکھیں گے, جب اس دہشت کو دیکھیں گے, جب اس وحشت کو دیکھیں گے, پریشان ہو جائیں گے, چھٹپٹا جائیں گے, اور اس وقت کہیں گے کاش. کون کہیں گے کاش؟ امراء جو آج چھینا جھپٹی کرتے ہیں, جو آج سب کچھ چھین لینا چاہتے ہیں. اقتدار میرے ہاتھ میں, مال و زر میرے ہاتھ میں, قوت میرے ہاتھ میں. یہ قیامت کو جب وہ منظر دیکھے گا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ پریشان ہو جائے گا. اور فرمایا یہ امراء, یہ عرفاء, یہ امناء اس منظر کو دیکھ کے کہیں گے کاش
ہماری پیشانی سریا سے باندھ دی گئی ہوتی، اور وہ امراء جو دستے سوال دراز کرتے ہیں، دو ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، فقیر ہیں، مانگت ہیں، جاتے ہیں ہر دروازے پہ، جاتے ہیں ہر در میں، جاتے ہیں ہر قصبے میں، جاتے ہیں ہر شہر میں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے امراء، بہت سارے چودھری، بہت سارے امین یہ خواہش کریں گے کاش ہماری جبین کو سریا سے باندھ دیا ہوتا، وَيَتَجَلَّلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین کے درمیان جھولتے، لٹکا دیتا رب، سریا سے باندھتا، زمین و آسمان کے درمیان ہم لٹکتے ہوتے اور جھولتے ہوتے۔ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا، کاش وہ کسی قسم کی ذمہ داری نہ لیتے۔ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ قوم کے افراد کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو دستور ماننے والے، محمد رسول اللہ کو قائد ماننے والے، سب کچھ ملنے کے بعد اس قسم کی زندگی بسر کریں گے کہ یہ زندگی نہ اللہ نے کہا اور نہ محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ اس پہ پچھتانا پڑے گا قیامت کے دن۔ امراء میں صرف تختہ اقتدار پہ بیٹھا ہوا انسان نہیں ہے کہ یہ تخت اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے یہ امراء میں سے ہے، نہیں۔ عرفاء میں بڑے بڑے تنومند، طاقتور، خاندانی افراد اور چودھری نہیں ہیں۔ ہر آدمی جس کو انسانوں کے کسی نہ کسی حصے پہ چودراہٹ حاصل ہے، اور امین صرف وہ نہیں ہے جن کو آپ پیسہ دیتے ہیں ان کے پاس محفوظ رکھنے کے لیے، دولت دیتے ہیں محفوظ رکھنے کے لیے، بلکہ ہر مسلمان اپنی اپنی شناخت کی بنیاد پہ امین ہے۔ مولوی اللہ کے دین کو جاننے والا امین ہے، وہ دین کا محافظ ہے۔ قرآن کا قاری جس کے دل میں رب نے قرآن کو محفوظ کر دیا وہ امین ہے۔ سکول کا استاد جس کے سامنے بچے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں وہ امین ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ حکمران جو اللہ اور رسول کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا وہ قیامت کو پچھتائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اکثر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ چودھری، وہ ناظم، وہ طاقت رکھنے والے لوگ جن کو علم ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ انا ولا غیری، ارشاد فرمایا یہاں انا ولا غیری کہنے والا چودھری قیامت کے دن پچھتائے گا جب اس منظر کو دیکھے گا۔ اور امین جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، مبلغ جس کے دل و دماغ میں اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس نے بدعہدی کی اللہ سے، غداری کی اللہ سے، کیوں؟ اور اس کے دل و دماغ میں اللہ نے قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان اس لیے محفوظ کیا تھا کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کرے، قدم قدم آگے بڑھے، لوگوں کو پیغام دے اللہ کا، لوگوں کے سامنے دین رکھے، لوگوں کو بتلائے، کہے، واعظ کرے، تبلیغ کرے۔ مقصد تو اس کا یہ تھا، تو یہ کیا بن گیا ہے؟ ایک مولوی واعظ کا 40 ہزار روپیہ لیتے ہیں، 30 ہزار۔ کوئی میری طرح کا کم علم ہو تو وہ 10-20 پہ بھی بک جاتا ہے۔ اس نے مال و زر اکٹھا کیا، یہ قاری قرآن ہے، اس کی آواز مسحور کن ہے، انداز زبردست ہے، کیا بات ہے تلاوت کی، یہ قرآن سناتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے،
اور قرآن سنانے اور قرآن پڑھانے میں مقصود اللہ کی رضا نہیں، مقصود دولت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ عمرا اور عفا اور امنا اللہ کی نگاہ عطاب کا جب شکار ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا ہوا کیا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بدترین انسان کون ہے؟ میرا مقصود صرف چودھری بڑے بڑے لوگ نہیں، ہر انسان ہے جس کو اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے، جس حیثیت کا مالک ہے، وہ اللہ کے ہاں اللہ کے سوالات کا جواب دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیس العبد عبد رغبا یذلہ، بدترین انسان وہ ہے، چودھری نہیں، حکمران نہیں، امیر نہیں، بلکہ تمام انسانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیس العبد عبد رغب یذلہ، بدترین انسان، اللہ کا محبوب، اللہ کا باغی، اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والا انسان وہ ہے جس کی خواہش اسے ذلیل اور خوار کر دیتی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے، کبھی سوچا میں نے، کبھی سوچا کلمہ پڑھنے والا کسی آدمی نے کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ بدترین انسان، مغضوب انسان، اللہ کا باغی، نگاہ عطاب کا شکار بننے والا وہ انسان ہے جس کی خواہش اس کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اپنے اندر جھانکیں، میں بھی جھانکوں، آپ بھی جھانکیں۔ اللہ کی قسم یہاں سے تو جانا ہے، یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں اس کا ایمان نہیں ہے، لیکن یہاں جانا ہے یہ تو ہم مانتے ہیں۔ جانے والے کو جانے کے لیے تیاری کون سی کرنی چاہیے یہ ہم نہیں مانتے۔ مسجدوں میں تو یہ بتلایا نہیں جاتا، لوگ یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ سنتے ہیں گانے، مولوی گا رہا ہو، مولوی شعر پڑھ رہا ہو، مولوی لمبی لمبی راگ لگا رہا ہو تو یہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر مولوی قرآن پڑھتا ہے تو یہ سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتا ہے تو ان پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ نیند کا غلبہ تیرے لیے تیری اچھائی کی علامت نہیں، تیری تباہی کی علامت ہے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ بیس العبد عبد رغب یذلہ، جس کی خواہش اس کو ذلیل و خوار کر دے گی۔ غور کیا کبھی آپ نے؟ میں نے بھی نہیں کیا، آپ نے بھی نہیں کیا، اور بھی کوئی نہیں کرتا۔ ذلیل و خوار کس طرح؟ اس دنیا میں کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی قائد، وزیر اعظم، صدر، باقی وزراء، چودھری، لیڈر، کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہا ہے کہ رغب یذلہ، اس کی خواہش اس کی بربادی، تباہی اور اس کی بد نصیبی کی بنیاد ہے۔ ذلیل اور خوار کر دیا، فلاں مر گیا، بہت بڑا لیڈر تھا، قائد تھا، وہ تو ذلیل نہیں ہوا، کام بھی اس نے کوئی اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں کیا، کام بھی اس نے کوئی محمد رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق نہیں کیا۔ چودھری فلاں مر گیا ہے، اور عام کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ ایسا نہیں ہوتا۔ چودھری جو ساری زندگی بدماشی کرتا رہا ہے وہ مر جاتا ہے تو ہزاروں انسان اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہا محمد رسول اللہ نے؟ یذلہ، اس کی خواہش اس کو ذلیل و خوار کرتی ہے۔ اگر میں دنیا میں ذلیل و خوار نہیں، اپنے اس کردار کے سبب جو بغاوت ہے محمد
رسول اللہ کی، جو بغاوت ہے قرآن کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ غلط ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ذلت میں بچ گیا، جو ذلت اس کو روز محشر ملے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چودھری بھی کانپے گا، قائد بھی کانپے گا، وزیر اعظم بھی کانپے گا، صدر بھی کانپے گا، اور امانت رکھنے والا بھی کانپے گا۔ یہاں ذلت نہیں، تجھے وہ ذلت تب ملے گی جب تو ذلت سے محفوظ رہ ہی نہیں سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، اگر ہم اللہ کے نبی سے مطالبہ کریں گے، اللہ کے نبی آپ ہی ہمیں وضاحت فرمائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک عمارت کی مانند ہے، یعنی کیوں کر کیسے؟ ایک اینٹ ہے جو بھٹے پہ تیار ہوئی ہے، مارکیٹ میں آ گئی، اینٹ پڑی ہوئی ہے، اس اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو ذرا غور سے سنیں اور پھر اپنی زندگی پہ ہم تھوڑی سی نگاہ ڈالیں۔ ارشاد فرمایا مومن کے لیے عمارت ہے، یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ یہ دیوار اس دیوار کی مضبوطی کا سبب ہے، یہ دیوار اس دیوار کی مضبوطی کا سبب ہے، یہ دیوار اس دیوار کی مضبوطی کا سبب ہے۔ جب داڑے سے داڑا مل جاتا ہے، اینٹ سے اینٹ مل جاتی ہے، عمارت اتنی زبردست بنتی ہے کہ اس کو گرانے کے لیے پھر بم مارنا پڑتا ہے۔ کل بنیان، فرمایا مومن مغرب میں رہتا ہے، مومن مشرق میں رہتا ہے، مومن جنوب میں رہتا ہے، مومن شمال میں رہتا ہے، مومن ہوتا ہے، مومن ایک دوسرے سے مل کے ایک دوسرے کی مضبوطی کا سبب بنتے ہیں۔ راوی کہتا ہے پھر نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈال کے یوں کر کے دکھایا، ارشاد فرمایا ایسے مومن کی وقار کا سبب بنتا ہے۔ سوچیں ذرا، میں واقعی مومن کے وقار کا سبب بنتا ہوں؟ آپ نہیں، یہ اس طرح غیبت کرتا ہے، یہ اس طرح اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، یہ اس طرح لوگوں کی نگاہوں میں گراتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں۔ بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، باشعور ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا شعور انسانوں کی آنکھوں میں خاک ڈال سکتا ہے، لیکن جو اصل دیکھنے والا تجھے دیکھتا ہے اس سے تو کبھی چھپ نہیں سکتا۔ یشد بعضہ بعضا، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گرنے والے مومن کو کھڑا کرتا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے وہ مومن کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن کی عزت کو محفوظ کرتا ہے۔ کیا ہم یوں ہی کرتے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، اور وہ تمام لوگ جن کی زندگی قرآن سے بغاوت ہے، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور تجھے تو اللہ نے کہا کہ تو مومن ہے۔ ہاں میں مومن ہوں، تو فرمایا مومن کی علامت کیا ہے؟ وہ اپنے بھائی کو کھڑا کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو گراتا نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ذرا اور باریک بینی سے دیکھیے تو پھر یہ مردہ نگاہیں، یہ مردہ دل، یہ مردہ دماغ شاید یہ سوچ لے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ عیش و طرب کی زندگی بسر کرنے والے، کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا، آزادی، سکون، امن، ہر پاکستان کے مسلمان کو حق حاصل ہے یہ، اور یہ ہوتا ہے
کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے ان کی لیل و نہار کیسے بسر ہو رہے ہیں؟ اور تو مومن ہو تو مومن کی پہچان یہ ہے، وہ کٹ جاتا ہے مومن کی عزت کے لیے، وہ مر جاتا ہے مومن کی عزت کے لیے، زندگی جینا مومن کی عزت بچانے کے لیے۔ مومن تو تب بنتا ہے تو جو وہاں اشر ہو رہا ہے فلسطین کا، ماں کے سامنے ان کے دودھ پیچھے بچے تڑپتے ہوئے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ تڑپتے ہوئے موت کی وادی کی طرف سفر کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آنسوؤں والی نگاہ سے جانے والے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں۔ کبھی اٹھتی ہوگی نگاہ کی طرف، اللہ قصور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ 57 ملک، 56 یا 57 مسلمانوں کے ملک، کوئی غیرت مند، کسی کو شرم، کسی کو محمد رسول اللہ کی حیا، کسی کے دل میں اللہ کا خوف کہ ان مرنے والوں، ان تڑپنے والوں، ان بھوکے لوگوں کے لیے بھی قدم اٹھائیں، باہر نکلیں، سوال کریں۔ یہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تم میں ایسے لوگوں کو خود پہ قائم کرتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، جن کے دل میں نہ اللہ کی غیرت ہوتی ہے، نہ رسول کی غیرت ہوتی ہے، نہ دین کی غیرت ہوتی ہے، نہ اسلام کی غیرت ہوتی ہے۔ ہم ان لوگوں کو منتخب، اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا تیرا کردار ہے کہ ایسے لوگ برسر اقتدار آتے ہیں جو ایک لمحہ کے لیے اٹھا کے اس طرف نہیں دیکھتے کہ ان مومنوں کا کیا حال ہے جن کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ وہ سوچے نہیں کبھی، سوچے کہ ہم نے سنا ہی نہیں کبھی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور مومن جہاں بھی دنیا میں رہتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ ان لوگوں کے لیے تڑپ پیدا کرے۔ یعنی بڑے بڑے بد نصیب ہیں، بد نصیبی کا کوئی پیمانہ بھی ہمارے پاس ہے۔ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، ایران نے دیکھو جی میزائل مارے ہیں۔ ایران بھی ویسے امریکہ کا ایجنٹ ہے جیسے اسرائیل امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ جب وہ اسرائیل کو کہتا ہے وہ ایران پہ حملہ کر دیتا ہے، جب ایران کو کہتا ہے وہ اسرائیل پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس کا تعلق ایمان والوں سے نہیں۔ ذرا غور سے میں نے یہ میزائل، یہ ڈرون کیوں ایران نے بھیجے ہیں؟ فلسطین کی مدد کے لیے، غزہ کی مدد کے لیے، ان مومنوں کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، اس کے 7-8 فوجی عراق میں قتل کیے تھے اسرائیل نے۔ اپنے 7-8 فوجیوں کا انتقام لینے کے لیے وہ راکٹ مارتا ہے، میزائل مارتا ہے، ڈرون بھیجتا ہے۔ 50,000 کے قریب شہید ہو جانے والے فلسطینیوں کے لیے بھی کبھی ایک ڈرون مارا ہے اس نے؟ سازش ہے فلسطینیوں کے خلاف۔ کوئی مسلمان ملک ایسا غیرت مند نہیں کہ وہ رب کے فرمانے پہ، نبی کے فرمانے پہ، مومنوں کی عزت بچانے کے لیے، ان کا مال بچانے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے میدان میں آئے اور کسی دوسروں کو کیا روئے، ہم 2 ایٹم بم کے حامل ہیں، ہماری زندگی کوئی غیرت مندوں والی زندگی نہیں۔ وہ جو حماس کا صدر ہے ہانیہ، کیا ہانیہ نام اس کا، ہانیہ، وہ آج سے کوئی 6 مہینے سال پہلے اس کے 2-3 بیٹے، اس کے پوتے شہید ہو گئے، اور اس عید پہ 8-10 اس کے گھر کے افراد پھر شہید ہوئے ہیں، لیکن کسی پاکستانی نے اس کے ساتھ افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ اور یہ غیرت نہیں، تم مومن نہیں ہو، یا قرآن کا انکار کر دو، محمد رسول اللہ کا انکار کر دو، یا اس بات کا اقرار کرو کہ تم وہ مومن نہیں جو قرآن مومن پیدا کرنا چاہتا ہے، جو محمد رسول اللہ مومن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ایمان نہیں ہے۔ ایسا ایمان تبھی حاصل ہو سکتا ہے اگر قرآن کے کہنے کے مطابق
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم مومنوں کے لیے کھڑے ہو اور دنیا کی طاقتوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں اچھا اگر یہ ہے تو پھر یہ چلے گا، کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ غلام ہیں، ٹوٹ ہیں، بدماش ہیں، لے لے کے پیسے کھاتے خود ہیں اور انگوٹھا ہمارے گلے پہ رکھتے ہیں لینے کے لیے، ان کو دینا ہے. ایسے تو حکمران ہیں تمہارے، ایسے تو قائد تمہارے، ایسے تو لیڈر تمہارے. اللہ کے قرآن کی بغاوت اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی بغاوت. ایک آخری حدیث سنیں، اپنے کردار پہ غور کریں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں گیا، میرے ساتھ چچا کے بیٹے بھی تھے دو. جا کے کہنے اللہ کے نبی، اللہ نے جو سلطنت آپ کو دی ہے، جو اختیار آپ کو دیا ہے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی دیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لینا میری بات، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. اللہ کے نبی مجھے بھی دیں، میں ساحل ہوں، دانا ہوں، عقل مند ہوں، سب کچھ مجھے سمجھ ہے، میں انقلاب لے آؤں گا. اللہ کے نبی مجھے بھی دیجئے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ لا نولی علی ھذا العمل احدا سالہ ولا احدا حرسوا علیہ. انہیں کہا ہم، یہ نہیں کہا محمد رسول اللہ نے کہ میں، نہ ارشاد فرمایا ہم کلمہ پڑھنے والے، رب کو ماننے والے اور نبی کی رسالت کو ماننے والے، ہم لا نولی، ہم امارت نہیں دیتے، ہم وزارت نہیں دیتے، ہم قیادت نہیں دیتے، ہم صدارت نہیں دیتے. کسے؟ احدن سالہ، اس آدمی کو جو صدارت مانگتا ہے، جو وزارت مانگتا ہے، جو قیادت مانگتا ہے، جو رہنمائی مانگتا ہے. فرمایا نہ اس کو دیتے ہیں مانگنے والے کو، اور نہ ہراسا علیہ جو اس کا حریص ہے، اس کا خواہش مند ہے، اس کو بھی نہیں دیتے. تو ذرا سوچو نا، تمہارے پاس ڈاکو آتے ہیں، لٹیرے آتے ہیں، کافر سے بھیک مانگنے والے خود کھا جاتے ہیں، قوم کو کچھ نہیں دیتے، قوم کو دینا پڑتا ہے، وہ کھاتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں، مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہمیں قیادت چاہیے، ہمیں کرسی چاہیے، ہم دیتے ہیں. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نولی، میں محمد ہی نہیں، تمام کلمہ پڑھنے والے، ہم کسی مانگنے والے کو قیادت نہیں دیتے، ہم کسی مانگنے والے کو عہدہ نہیں دیتے. یہ تباہی، یہ بربادی اس سبب ہے کہ ہم نے غداری کی قرآن سے، ہم غداری کرتے ہیں محمد رسول اللہ سے. زندگی کوئی زندگی نہیں جب زمین پہ بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہو، اتنی بدبریت ہوتی ہو، تو پھر بھی ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں یہ قرآن سے بغاوت ہے، یہ محمد رسول اللہ سے بغاوت ہے. اور ووٹ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو لوگ اس قابل نہیں ہیں، اور لاتے ہمیں. یہ ان کا لانا، انہیں ووٹ دینا محمد رسول اللہ کے فرمان سے غداری ہے. لا نولی، میرے آقا نے لفظ بولے تھے لا نولی، ہم نہیں دیتے جو مانگتا ہے، ہم نہیں دیتے جو حرص کرتا ہے. اور مانگنے والوں، حرص کرنے والوں کو اگر ہم دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ وہ جو پہلے تھا نا کاکڑ، وہ جب گیا تو اپنے عملے کو اس نے 2 تنخواہیں زائد دی تھیں. تنخواہ تو ایک حق بنتا نا، ایک وہ دی اور 2 زائد. اور جب یہ آیا نا یہ، تو اس نے آ کے اپنے عملے کو 3 تنخواہیں زائد دی تھیں، 3 تنخواہیں. اور ایک مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ وہ پختونستان کا جو وزیر ہے اس نے 10,000 روپیہ فی کس 10,000 روپیہ دیا ہے. اور تمہارے باپ کی وراثت ہے،
تم مامے چاچے ہو اس کے، کیوں استعمال کرتے ہو اس کو؟ کیوں تم نے اس انداز سے اس دولت کو تباہ کیا؟ لوگ بھوکے مرتے ہیں، لوگ پیاسے مرتے ہیں، لوگ ننگے مر رہے ہیں، اور یہ ریاکاری کرتے ہیں، اپنے ملازموں کو، اپنی واہ واہ کرنے والوں کو، اپنے نوکروں کو لوٹ لوٹ کے ڈاکے مار مار کے دیتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، یہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کا باپ آتا ہے سسر، آ کے کہتا ہے عمر بڑی تنگ زندگی بسر کر رہا ہوں، بڑی پریشانی کی زندگی بسر کرتا ہوں، مجھے خدا کے لیے کچھ دو۔ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے بڑی تیکھی نگاہوں سے اپنے سسر کو دیکھا، باپ کو دیکھا، کہنے لگا اچھا تم چاہتے ہو دولت سے تیری جھولی بھر دوں اور اللہ کے حضور ایک ظالم بادشاہ کی حیثیت میں کھڑا ہو جاؤں؟ ایسا ناممکن ہے۔ اور مومن وہ ہے جس کے نزدیک باپ مانگے وہ اپنی مرضی سے کبھی استعمال نہیں کرتا، وہ مال و زر جو بیت المال کا حصہ ہے۔ یہ تو لوٹتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، اور تم ان کو ووٹ دے کے کھڑے کرتے ہو۔ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن صرف ان کو سوال ہوگا؟ تمہیں بھی سوال ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں، جب تک ہم نے اللہ کی آواز پہ لبیک نہ کہا، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک نہ کہا، کبھی غیرت مندوں کی زندگی ہم بسر نہیں کر سکتے، کبھی عزت والی زندگی ہم بسر نہیں کر سکتے، کبھی وہ زندگی ہم حاصل نہیں کر سکتے جو قرآن کو ماننے والے محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی تھی۔ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد